جعد بن درہم. جعد بن درہم 124 ہجری ان کا سن وفات ہے. یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا. یہ وہ شخص ہے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نہیں بنایا. یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن وہ اللہ کی مخلوق ہے، جیسے میں، زمین، آسمان سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. آپ میں سے کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیوں کہا اس نے ایسی باتیں؟ ایک کلمے میں بتائیں. ہمارا گروپ ہے، میں نے اس میں بھی سوال کیا تھا اس سے متعلق. ایک لفظ میں بتائیں، ایک لفظ میں. وہ بھی ایک لفظ میں بتائیں جی. ہاں ایک لفظ میں بتائیں، ایک لفظ میں بتائیں. کیوں ہوا وہ؟ ایک لفظ میں بتائیں. جی یعنی لگ بھگ آپ نے جو بات کہی ہے وہ تھوڑا قریب ہے. مقصود ان کو یہ تھا کہ التنزیہ. کیا مقصود تھا؟ التنزیہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عیوب سے پاک بتانا. لیکن مقصود کیا تھا؟ یعنی اللہ رب العالمین کلام کرے گا، اللہ رب العالمین کے لیے عین، آنکھ، اللہ کے لیے ہاتھ، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے مشابہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پاک ہے. التنزیہ یعنی نیک نیتی. یہ حالانکہ نیک نیتی نہیں ہے. آپ کس کے مکلف تھے؟ آپ کس کے مکلف تھے؟ انتم اعلم ام اللہ. آپ بہتر جانتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے قرآن میں اپنے لیے آنکھ کہا نا، اپنے لیے ہاتھ کہا نا. اللہ نے حدیث میں اللہ کے لیے پیر کا لفظ آیا ہے نا. تو آپ جانتے ہیں اللہ سے متعلق ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کس کے مکلف تھے؟ آپ ویسے ایمان لائیں جیسے صحابہ نے ایمان لایا. صحابہ عربی اللسان تھے. اعتقادی امور میں صحابہ نے ویسے ایمان لائے جیسے اللہ کے رسول نے آپ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن تنزیہ مقصود ان کو کہ اس سے اللہ رب العالمین کے لیے عیب لازم آتا ہے، اس سے بندوں کی مشابہت ہو جائے گی. لیکن یہ نیک نیتی نہیں ہے، یہ تکلف ہے. یہ تکلف ہے، جرأت ہے، یہ جسارت ہے. سبحان اللہ. ایک انسان کے بارے میں کوئی ہمارا نام غلط لے لے، کوئی ہمارا تعارف غلط کرا دے، ہم روزانہ اخبار میں نہیں دیکھتے، ٹیلی ویژن میں نہیں دیکھتے، نہیں میرے بات کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا، میں ایسے نہیں کہا تھا، بولتے نہیں لوگ. پھر رب العالمین سے متعلق کس نے اجازت دی تکلف کرنے کی کہ اللہ سے متعلق یہ بات تھی لیکن اس کا یہ مفہوم ہے؟ یہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ جرأت کہاں سے آئی آپ کے اندر؟ بات واضح آپ کو. تو یہ جعد بن درہم ہے جس نے سب سے پہلے یہ باتیں اس نے کہی. ایک عالم دین ہے وہب بن منبہ، جو حمام بن منبہ کے بھائی ہیں، عمر میں بڑے ہیں، 136 ہجری سے وفات ہے، اور حمام بن منبہ کا 132 ہجری. وہب بن منبہ بہت بڑے عالم دین. ان کو یعنی جو قرآن سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں ہیں اس کا بھی بہت علم تھا. ان کو یمنی ہے لیکن دور دراز کا سفر کر کے بہت علم حاصل کیا. وہب بن منبہ رحمہ اللہ. یہ جعد بن درہم کو بارہا تنبیہ کرتے تھے، ویلک یا جعد، ویلک یا جعد اقصر المسئلہ. اور کہتے تھے کہ جو ہے سوالات کرنے میں یعنی اپنے آپ کو روک لگاؤ، بس کرو اس طرح کے سوالات اللہ سے متعلق، غیبیات سے متعلق. اور کہا کہ انی لاظنک لتکونن من الہالکین. ایسے الفاظ ملتے ہیں ان کے. البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت مفصل لکھا ہے کہ یہ بار تنبیہ کی گئی ان کو. ایک اموی گورنر تھے کوفہ کے یا جو ہے یعنی کوفہ کے نہیں، دمشق کے، جن کا نام ہے خالد ابن عبداللہ القصری. خالد ابن عبداللہ القصری یہ بنو امیہ کے ایک گورنر تھے. انہوں نے عید الاضحیٰ میں عید کی نماز پڑھنے کے بعد سارے مسلمانوں سے کہا کہ تم اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کرو، میں اس کو ذبح کرتا ہوں. کیونکہ اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نہیں بنایا.
اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا، اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں، اس کی مخلوق ہے، اور سب کے سامنے اس نے ان کو ذبح کیا، اس نے گلا کاٹا۔ جعد بن درہم کو 124 ہجری سنہ وفات۔